السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فروخ نواز بھٹی، اور کوفہ مزاج شہر اقتدار سے، جہاں ایک طرف جو ہے وہ انتخابات کا شور اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی پر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے چیئرمین ہیں برسٹر گوہر، اب وہ سابق ہو جاتے ہیں یا رہتے ہیں یہ تو بات کی بات ہے، ان کے گھر پر جو ہے وہ پولیس کا ریڈ ہونا اور مسلسل جو ہے وہ پورے کا پورا نظام جو ہے اس وقت لگا ہوا ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ پی ٹی آئی انتخابی عمل سے جو ہے وہ بہر ہو جائے، ان کے کینڈیڈیٹس کو آزاد حیثیت میں کھڑا کیا جائے، یعنی پورے کا پورا نظام جو ہے وہ اس وقت گرانے پہ لگا ہوا ہے۔ یعنی پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کے حوالے سے ایک دفعہ پھر پکڑ دھکڑ اور چھینا چھپٹی کا جو سلسلہ ہے وہ اس قوم نے دیکھا ہے، اور یہ کہیں اور نہیں ہوا، یہ پاکستان کے اندر شہر اقتدار اسلام آباد میں برسٹر گوہر، یعنی ایک انتہائی نفیس شخص جو بنیادی طور پر جو ہے وہ قانون کی بات کرتا ہے، آج تک اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ برسٹر گوہر کے گھر میں پولیس کی توڑ پھوڑ کا وہ منظرنامہ، اور چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ کہنا ہے کہ آئی جی صاحب ذرا آپ دیکھ لیں، وہ اس طرح بات کر رہے تھے کہ دیکھ لیں کہ جس طرح جو ہے وہ ایک ان کے ساتھی جو قانون میں بینچ اور بار کا رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، لیکن وہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کس کو کہہ رہے ہیں دیکھ لیں، یہ وہی صاحب ہیں جن کے بارے میں خود جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھجوایا کہ دو لوگ جو ہیں ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے، ایک تھے جناب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور دوسرے تھے جناب آئی جی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم کے حوالے سے جو ہے وہ سمری بھی بھجوائی گئی، لیکن ان کی طاقت کا، ان کے اختیارات کا، ان کا اندازہ اس سے لگائیں کہ یہ وہ صاحب ہیں کہ جو چھٹی جو ہے وہ پہ چلے گئے اور اچانک آ کے ان کو پھر شہباز شریف نے لگایا۔ ان انتخابات کی کیا حیثیت ہوگی کہ جہاں پر ابھی بھی سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے دور میں لگائے ہوئے لوگ تبدیل نہیں ہو سکے، اور وہ کرانے جا رہے ہیں انتخابات، اور موصوف جو ہیں وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی میں دیکھ لیتا ہوں کہ کون کیسے آیا۔ بھئی آئی جی اسلام آباد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ برسٹر گوہر کے گھر پر جو ہے وہ پولیس نے جو ریڈ کیا ہے اس سے وہ لاطلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس میں برسٹر گوہر نے جو آنریبل سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ جا کے بیان دیا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں، انہوں نے کہا کہ میری بیوی پر، میرے بیٹے پر اور میرا ایک بھتیجا کے بھانجا ہے اس کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور ساتھ ہی پھر انہوں نے ویڈیو جو ہے وہ بھی ریلیز کر دی۔ اتنے کلیئر جو ہے وہ پکچر آنے کے بعد بھی آئی جی کے بارے میں جناب عزت مآب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ حضور آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کو تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ان کو سیٹ سے ہٹا دیا جائے، تو اس پر تو عمل درآمد نہیں ہوا۔ یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان آئی جی کے بارے میں کہے، ڈپٹی کمشنر کے بارے میں کہے، اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا، لیکن اس کے علاوہ اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بات ہو تو اس پر عمل درآمد جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ پاکستانیوں، یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انتخابی نتائج کو اپنے حق میں کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ سیاسی جماعتیں جو بڑی خوش ہو رہی تھی، اور بلاول جو کہہ رہا تھا کہ جناب یہ شکار کا سیزن ہے اور تیر سے جو ہے وہ شکار کریں، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو تو نشان نہیں ملے گا، اور اگر پی ٹی آئی کو نشان دیتے بھی ہیں تو اس پر بھی جو ہے وہ سوال ہیں جناب کے جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں جو ابھی سے چھینا چھپٹی شروع ہوئی ہے، آگے چل کر جب ان کی گرفتاریاں ہوں گی تو پھر قاضی صاحب جو ہیں یہ یہی کہیں گے کہ میرے پاس کون سا ایسا اختیار ہے کہ میں ان کو روک لوں۔ اگر چیف جسٹس آف پاکستان اتنا بے بس ہو جائے تو پھر پاکستان کی عام عوام جو ہے ان کی کیا حالت ہوگی، پھر وہ لوگ جو اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی۔ اور میں اسی شہر کوفہ کو اس لیے شہر کوفہ کہتا ہوں کہ ہم نے یہاں پر بڑے بڑے جو ہیں وہ پردھان منتریوں کو بھی دیکھا، اقتدار میں آنے والے بڑے بڑے جو ہے وہ اقتدار پرستوں کو بھی دیکھا، ان کو جاتے ہوئے بھی دیکھا، ان کو روتے ہوئے بھی دیکھا، اور ہم نے وہ منظر بھی دیکھے کہ جو کہتے تھے کہ میرے بغیر جو ہے وہ کچھ نہیں چلتا، جب وہ گئے ہیں تو کوئی نام لینے والا نہیں تھا۔ یہ H11 کا
اور H8 کا قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن اس شہر اقتدار، جس کو میں کوفہ مزاج شہر اقتدار کہتا ہوں، یہاں کا ایک عجیب مزاج ہے کہ یہ بھر دیتا ہے بندے کے ذہن میں کہ جو اقتدار پر بیٹھا ہے، جو کسی بھی اہم عہدے پر تعینات ہے، اس کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ میں ناگزیر ہوں، یہ باقی سب کیڑے مکوڑے ہیں۔ اور جہاں تک نظام کی بات ہے تو پاکستانیوں میں مجھے ایک وہ بات یاد آ رہی ہے، ہمارے ایک بزرگ سنایا کرتے تھے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا، تو اس نے کہا جی کہ مجھے اس طرح کا لباس جو ہے وہ پہنایا جائے جو کسی اور کے پاس جو ہے کوئی لباس اس نے نہ پہنا ہو، اور اس کی سزا یہ ہے کہ جو درزی وہ لباس جو ہے وہ نہیں سلوانے میں ناکام ہوگا تو میں اس کو جو ہے وہ سزا دوں گا، اور وہ سزا سزائے موت ہے۔ تو ایک بڑا کاریگر تھا، اس نے کہا یار کسی طرح، اور جو ایسا لباس تیار کرے گا اس کو انعام و کرام سے نوازوں گا۔ تو ایک جناب وہ درزی آیا، اس نے کہا جی بادشاہ سلامت، ایسا لباس ہوگا کہ کسی اور کے پاس وہ کوئی لباس نہیں ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے بادشاہ کے کپڑے کی بجائے اس کے جسم کے اوپر ہی وہ سارے کے سارے حاشیے لگا کے کہا کہ بادشاہ سلامت اب یہی آپ کا جو ہے وہ لباس ہے۔ تو وہ شخص جو ہے اس کو انعام و اکرام دیا گیا، نوازا گیا، وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا، اور ایک دن بادشاہ نے پورے جو اپنے ملک کے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں، میں یہ لباس پہن کے جو ہے ان کو دکھانا چاہتا ہوں۔ جب وہ آیا تو ایک بچے نے کہا کہ بادشاہ سلامت ننگا ہے۔ جب اس نے کہا کہ بادشاہ ننگا ہے تو اس نے وہاں سے تیر مارنے کا حکم دیا، اور وہ تیر اس بچے کی گردن میں پوست ہو گیا اور وہیں پر مر گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ کیوں آپ نے کیا ہے؟ بچے تو سچ بولتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس نے میرے لباس پہ تنقید کی ہے۔ اس نے کہا ہم خوف کی وجہ سے چپ تھے، ورنہ بادشاہ سلامت آپ ننگے ہیں۔ تو یہ پورے کا پورا نظام، اور اس نظام میں جتنے ترم خان ہیں، چاہے وہ اس میں میڈیا ہو، چاہے دیگر جو آپ کے مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے ایکسپوز ہوئے ہیں، اور سمیت میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھی ایکسپوز ہوئے ہیں۔ اور اب یہ جو مرضی کریں، اس وقت لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ان کا حق چھینا جا رہا ہے۔ یہ عمران خان کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کر رہے، یہ لوگوں کو بنیادی طور پر اس بنیادی ووٹ کے حق سے روکنا چاہ رہے ہیں جو اپنی مرضی سے کسی اور پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ اگر اتنا ہی انصاف کی عمل درآمد کو یہ یقینی بنایا ہوتا تو میں چیف الیکشن کمشنر سے یہ کہتا ہوں کہ حضور ذرا بتائیے گا کہ پی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، ایک کے چیئرمین بلاول بھٹو، دوسرے کے چیئرمین جو ہیں وہ صدر جو ہیں وہ آصف علی زرداری، کیا گزشتہ انتخابات میں ایک ہی ٹکٹ جو ہے ان کو جاری نہیں کیا گیا؟ اور کیوں؟ اور اس انتخاب میں بھی ان کو ایک ہی ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا، پی 4 پی والی کو بھی اور 3 پی والی کو بھی، لیکن وہاں پر کوئی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں تو بلاول جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے۔ اب جاتی عمرہ اور لاڑکانے کے شہزادے اور جاتی عمرہ کے جناب سابق وزیر اعظم میں سے کون اقتدار کے جو ہے وہ اس رتبے پر فیض ہوگا، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے سر جوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، بائی ہک اینڈ کروک جو ہے کسی بھی طرح ان کو لانے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ یہ بھی کر لیجئے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ پاکستان کی عام عوام کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، جو مافیاستان بن چکا ہے، اس کی مثال پاکستانیوں میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ نیب کورٹ کے اندر جو ہے، یہ اس لیے کہ یہ سے تھوڑا جڑا ہوا میٹر ہے، نیب کورٹ کے اندر جناب ملک ریاض نے جو جواب سبمٹ کیا ہے ان کی جانب سے آیا ہے، وہ 190 ملین پاؤنڈ کا وہ معاملہ ہے۔ یہ وہی 190 ملین پاؤنڈ ہے جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو ہے وہ منجمد کر کے برطانیہ نے کہا تھا کہ یہ حکومت کو بھجوائے جائیں، اور اس میں جناب باقیوں کے نام بھی دیے گئے، بانی پی ٹی آئی اپنا عمران خان، زلفی بخاری، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شہزاد کے حوالے سے بھی جناب کے جو اس وقت خاص طور پر نیب میں بیٹھے اپنا چنتر جو ہے وہ دکھا رہے تھے۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس جواب میں ملک ریاض کو بحریہ ٹاؤن کا افسر ظاہر کیا گیا ہے۔ ملک ریاض اور اس کے بیٹے علی ریاض کے پاس بتایا گیا ہے کہ نہ کوئی گاڑی ہے، نہ ان کا کوئی گھر ہے،
اور نہ ہی جناب ان کے پاس موٹر سائیکل اور سائیکل تک بھی ہے، اور وہ جواب جناب سبمٹ کیا گیا ہے نیب کے اندر۔ یہ حالت ہے۔ اور لینڈ مافیا ڈان ملک ریاض جو ہے، جس دن وہ گرفتار ہوا اس دن میں سلام کروں گا جناب عاصم منیر کو، چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب کو، کیونکہ بحریہ ٹاؤن کا نام بنیادی طور پر ایک قومی سلامتی کے ادارے کا نام استعمال کر رہا ہے، اور کتنے سالوں سے کر رہا ہے، اور کس طرح وہ شخص جو ہے وہ نہ صرف دندناتا پھرتا ہے، وہ کہتا ہے میں فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہوں۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ سیاسی جماعتیں، بشمول میں پی ٹی آئی کی بھی بات کر رہا ہوں، یہ کیوں خاموش ہیں آپ سارے؟ کیا یہ ملک واقعی مافیاستان ہے؟ اگر یہ ملک مافیاستان نہیں ہے تو پھر عام لوگوں کے بارے میں بھی وہی ہونا چاہیے کہ ایک عام شخص جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے، جس کے بچے سکول نہیں جا رہے، جو دوائی نہیں لے سکتا، اس کا کیا قصور ہے؟ 25 کروڑ لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اشرافیہ جو ہے وہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے، ان کی طاقت اور ان کا جسم جو ہے وہ پہلے سے زیادہ توانا ہوتا جا رہا ہے، اور ان کا عوام کی خون سے کے علاوہ ان کی ہڈیوں سے گودا نچوڑ کے نوچنے اور کھانے کی ہوس ہے کہ پوری ہی نہیں ہو رہی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نسل در نسل در نسل غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام سسکتے اور رینگتے ہوئے کیڑوں کی طرح زندگی بسر کرنے والے عام پاکستانی یہ سوال کر رہے ہیں کیا اس دھرتی ماں کے لیے قربانیاں اسی لیے دی گئی تھیں؟ کیا ہمارے بڑوں نے جو ہے وہ خون دے کر اس دھرتی ماں کو اس لیے سینچا تھا کہ ہمارے اوپر مافیاستان کے حوالے سے ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جائے جو اربوں ڈالر جو ہے وہ بیرون ملک لے گئے ہیں؟ 300 سے 400 ارب ڈالر کے لگ بھگ رقم جو بیرون ملک منتقل کی گئی ہے، چاہے اس میں سیاستدان ہیں، چاہے اس میں سرمایہ دار ہیں، چاہے اس میں بیوروکریٹ ہیں، چاہے اس میں ریٹائرڈ جرنیل ہیں، سب کے رقم جو ہے وہ واپس منگوائی جائے، لوگوں کا پیسہ، لوگوں کے پاس جو ان کی امانت ہے ان کو لٹایا جائے، تبھی جا کر میرے قید کا پاکستان بنے گا۔ ورنہ یہ بڑھتے ہوئے مسائل اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اپنے قائد محمد علی جناح کو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ میرے قائد، عظیم قائد، میں سر جھکائے صلیب غم کو گلے لگائے، پھٹے گریباں کے تار لے کے، جواں لہو کی پکار لے کے، میں پھر اپنا داغے ستم دکھانے میں تیری چوکٹ پہ آ گیا ہوں۔ تو حیرتوں سے نہ دیکھ مجھ کو، میں تیری دلہن سی سرزمین کی لٹی جوانی کا ایک نشاں ہوں، میں تیرے خوابوں کے پرزا بدن سے اٹھتی ہوئی ردا ہوں۔ اے میرے قائد، عظیم قائد، حسین گلشن کو باغبان نے اجاڑ ڈالا، کلی کلی کو مسل دیا ہے، ہر ایک پودا اخاڑ ڈالا، تمام شاخوں تمام پھولوں کی گردنوں پر خزاں کا خنجر لٹک رہا ہے، انا کی بجلی چمک رہی ہے، ہوس کا بادل کڑک رہا ہے، یہ ذاتی جھگڑوں کی اندھی دیوی جوان خوابوں کی زندہ لاشوں پہ ہنس رہی ہے۔ اے میرے قائد، اچھے قائد، یہ صحنہ ابھی ہمیں پہ گزرا کہ تیرے خوابوں کے سارے قاتل ہماری بستی کے حکمراں تھے، جنہوں نے تیرے حصول توڑے، انہوں نے رتبے بلند پائے، چلے جو نقشے قدم پہ تیرے، انہوں نے لاکھوں ستم اٹھائے۔ اے میرے قائد، عظیم قائد، ہم ایسے راہی کہ جن کی منزل اندھیری راہوں میں کھو چکی ہے، تو اپنے جذبوں کی روشنی سے ہمیں دکھا دے نشان منزل، ہمیں دکھا دے نشان منزل۔ اے میرے قائد، اچھے قائد، پیارے قائد، میرا پاکستان ہار رہا ہے اور مافیا جیت رہا ہے۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔